الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اج اسی تانوں امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے فرمان سناواں گے اور فرمودات سنو، سمجھو اور انہاں تے عمل کرن دی کوشش کرو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ مزید فرمایا، جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو سبک کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ مزید فرمایا، بخل لنگ و آر ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے، اور غربت مرد زیرک و دنا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے، اور عجز و درماندگی مصیبت ہے، اور صبر شجاعت ہے، اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی طاقت ہے۔ مزید فرمایا، تسلیم و رضا بہترین مصاحب اور علم شریف ترین میراث ہے، اور علمی اور عملی اوصاف اصاف نو بنو خلت ہے، اور فکر شفاف آئینہ ہے۔ مزید فرمایا، عقل مند کا سینہ اس کے بیدوں کا مخزن ہوتا ہے، اور شادہ روئی محبت و دوستی کا پھندہ ہے۔ تحمل و بردباری عیبوں کا مدفن ہے، یعنی صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ مزید فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ مزید فرمایا، یہ انسان تعجب کے قابل ہے جو چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ مزید فرمایا، جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عاریت دے دیتی ہے، اور جب اسے رخ موڑ لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق ہوں۔ مزید امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا، دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دینا ہے۔ لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ اپنے بھائی کے لیے حاصل نہ کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو کچھ پا کر اسے کھو دے۔ مزید فرمایا، جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دیا کرو۔ مزید فرمایا، جسے قریبی چھوڑ دے اسے بیگانے مل جائیں گے۔ فرمایا، ہر فتنہ میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ مزید فرمایا، سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجہ میں موت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا جب دین والے کم تھے، اور اب جب کہ دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار حاصل ہے۔ مزید فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے ہمراہ ہو کر
لڑنے سے کنارہ کش رہے۔ فرمایا ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ فرمایا جو شخص امیدوں کی راہ میں دوڑتا ہے وہ ٹھوکر کھا کے گرتا ہے۔ مزید فرمایا باب مروت لوگوں کی لرزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لرزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور تھام لیتا ہے۔ مزید فرمایا خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہے، لہٰذا بلائی کے لیے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ مزید فرمایا ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پٹھوں پر سوار ہوں گے، اگرچہ شب روئی طویل ہو۔ مزید فرمایا جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دے اسے حسب و نصب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مزید فرمایا کبھی مضطرب کی داد و فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا اے آدم کے بیٹے جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پے در پہ نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ مزید فرمایا مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو۔ مزید فرمایا بہترین زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ مزید فرمایا جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی۔ مزید فرمایا ڈرو ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش ہی دیا ہے۔ حضرت سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر صبر کی 4 شاخیں ہیں، اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار۔ اس کے لیے جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بلا دے گا اور دوزخ سے خوف کھائے گا اور محرمات سے کنارہ کشی کرے گا، اور جو دنیا سے بے اعتنائی کرے گا وہ مصیبتوں کو سہل سمجھے گا، اور جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ اور یقین کی شاخیں ہیں 4، روشن نگاہی، حقیقت رسی، عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ۔ چنانچہ جو دانش و آگاہی حاصل کرے گا وہ اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، اور جس کے لیے علم و عمل آشکار ہو جائے گا وہ عبرت سے آشنا ہوگا، اور جو عبرت سے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو۔ اور عدل کی 4 شاخیں ہیں، تہہ تک پہنچنے والی فکر، علم و گہرائی اور فیصلے کی خوبی اور عقل و بیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا اور علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا اور علم و گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سراب ہو کر پلٹا، اور جس نے حلم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ اور جہاد کی بھی 4 شاخیں ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تمام موقعوں پر راست گفتاری، بد کرداروں سے نفرت۔ چنانچہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت مضبوط کی، اور جس نے نہی عن المنکر کیا اس نے کافروں کو ذلیل کیا، اور جس نے تمام موقعوں پر سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اس کے لیے غضبناک ہوا، اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کا سامان کرے گا۔ اور کفر بھی 4 ستونوں پر قائم ہے، حد سے بڑی ہوئی کاوش، جھگڑالو پن، کجروی اور اختلاف۔ جو بیجا تمک و کاوش کرتا ہے وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اور جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑے کرتا ہے وہ حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے، اور جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے، اور گمراہی کے نشہ میں مدہوش پڑا رہتا ہے،
اور جو حق کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے راستے میں دشوار اور معاملات سخت پشیدہ ہو جاتے ہیں اور بچ نکلنے کی راہ اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ شک کی بھی چار شاخیں ہیں: کٹ جہتی، خوف، سرگردانی، باطل کے آگے جبیں سائی۔ چنانچہ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، اور جس کو سامنے کی چیزوں نے ہول میں ڈال دیا وہ الٹے پیر پلٹ جاتا ہے، اور جو شک و شبے میں سرگرداں رہتا ہے اسے شیطان اپنے پنجوں سے روند ڈالتے ہیں، اور جس نے دنیا اور آخرت کی تباہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا وہ جہاں میں تباہ ہوا۔ فرمایا نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے برا ہے۔ فرمایا سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور جز رسی کرو مگر بخل نہ کرو۔ فرمایا بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کر دو۔ فرمایا جو شخص لوگوں کے بارے میں جڑ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزریں تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے۔ فرمایا جس نے طویل امیدیں باندھی اس نے اپنے اعمال بگاڑ لیے۔ امیر المومنین شام کی طرف روانہ ہوئے تو وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا تو آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور سامنے دوڑنے لگے، تو آپ نے فرمایا یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ اس دنیا میں اپنے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو، اور مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سوائے اخروی اور دنیاوی راحت کتنی فائدہ مند ہے، اور جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ تو اس فرمان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم پروٹوکول دیتے ہیں حکمرانوں کو اور ان کے استقبال کرتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا۔ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی نادانی حماقت و بے عقلی ہے، اور سب سے بڑی وحشت غرور و خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ اے فرزند بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا، اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب وہ تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا، اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا، وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا، اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ سراب کی مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ فرمایا مستحبات سے قرب الہی نہیں حاصل ہو سکتا جبکہ وہ واجبات کی سدھ راہ ہوں، یعنی پہلے فرائض ہیں اس کے بعد مستحبات ہیں۔ فرمایا عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔